پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں میں جہاں روایتی عقائد اور توہمات عام تھے، ایک نوجوان لڑکی زینب اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے قریب تھی۔ وہ ایک غریب مگر خوشحال خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ زینب کی ماں اماں صفیہ ہر وقت اس کی صحت کے لیے فکرمند رہتی کیونکہ اس کا حمل عام نہیں لگ رہا تھا۔ زینب اکثر راتوں کو عجیب خواب دیکھتی جن میں وہ خود کو سانپوں سے گھرا ہوا پاتی۔ پیدائش کا وقت قریب آیا تو گاؤں کی دائی بلقیس کو بلایا گیا۔ زینب کا درد بڑھتا جا رہا تھا لیکن وہ عام زچگی سے کہیں زیادہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اماں صفیہ اور دوسری عورتیں قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں جبکہ دائی پوری توجہ سے زینب کی مدد کر رہی تھی۔ اچانک ایک چیخ گونجی اور پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جب دائی نے بچے کو باہر نکالا تو وہ ایک عام بچہ نہیں تھا بلکہ ایک زندہ سانپ تھا۔ دائی خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور عورتیں چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئیں۔ اماں صفیہ نے کانپتے ہاتھوں سے زینب کو سنبھالا جبکہ وہ کمزوری کے باعث بے ہوش ہونے والی تھی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے نحوست قرار دیا جبکہ کچھ نے کہا کہ زینب پر کسی نے جادو کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا جنہوں نے اس معاملے پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ سانپ کو محفوظ جگہ پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن گاؤں کے کچھ افراد اسے مارنے پر بضد تھے کیونکہ وہ اسے شیطانی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ چند دن بعد زینب کو ہوش آیا اور اس نے روتے ہوئے ماں سے سوال کیا، میرا بچہ کہاں ہے؟ اماں صفیہ خاموش رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھیں کہ یہ قدرت کا امتحان تھا، کوئی پراسرار معجزہ۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ زینب کا بچہ ایک آزمائش تھا اور کچھ کا ماننا تھا کہ یہ قدرت کا کوئی اشارہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے گاؤں کے لوگوں کی یادوں میں نقش ہو گیا۔ کچھ نے اسے توہم پرستی کہا تو کچھ نے اسے قدرت کا ایک راز مانا جو شاید کبھی مکمل طور پر سمجھ نہ آ سکے۔